قد كفاني علم ربي من سؤالي۔ ایک اور اعتراض عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کیا جاتا ہے۔ اصل میں یہ ایک نہیں 3 اکٹھے ہیں اور ایک ہی روایت میں یہ آتے ہیں، میں اس لیے اس کو اکٹھا ہی آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ وہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بڑے اچھے جواب بھی دیے۔ وہ یہ کہ بخاری کی روایت ہے، وہ حج کے لیے تشریف لے گئے تو وہاں ایک بڑا مجمع تھا جو ان سے علم سیکھ رہا تھا۔ ایک آدمی آیا، چونکہ لوگوں میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں بہت سی بدگمانیاں پھیلا دی گئی تھیں، تو وہ اسی بدگمانی کا شکار آدمی تھا۔ اس نے آ کر کہا کہ جی مجھے آپ سے کچھ باتیں کرنی ہیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں۔ انہوں نے کہا بتاؤ کیا کہتے ہو؟ اس نے کہا میرا پہلا اعتراض یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ غزوہ بدر میں کیوں نہیں شریک ہوئے؟ اتنا بڑا وہ معرکہ تھا مسلمانوں کا، حق و باطل کی جنگ تھی اور وہ اس میں پیچھے رہ گئے، یہ تو بالکل صحیح نہیں کیا انہوں نے۔ دوسرا یہ کہ غزوہ احد میں جب کافروں نے حملہ کیا، افراتفری ہوئی، بہت سے مسلمان بھاگ گئے تھے، تو یہ بھی ان بھاگنے والوں میں شامل تھے، تو یہ کیا بات ہوئی؟ انہوں نے کیوں بزدلی کا مظاہرہ کیا؟ اور تیسرا اعتراض میرا یہ ہے کہ بیعت رضوان جو اتنی اہم بیعت تھی، آپ علیہ السلام نے ایک درخت کے نیچے صحابہ کرام سے موت پر بیعت لی، تو اس میں عثمان کیوں غائب تھے؟ وہ کیوں اس بیعت میں شریک نہیں ہوئے؟ تو یہ باتیں ہیں، مجھے آپ مطمئن کیجئے، میرا دل ان کے بارے میں صاف نہیں۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بہت خوبصورت جواب دیے، فرمایا بیٹھو کہ پہلی بات تم نے کی کہ وہ غزوہ بدر میں کیوں شریک نہیں ہوئے، تو بھائی بات یہ ہے وہ تو جانے کے لیے تیار تھے اور اپنے آپ کو پیش کر دیا تھا، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ جو ان کے نکاح میں تھی، وہ سخت بیمار تھیں، اور اس بیماری کی وجہ سے آپ علیہ السلام نے حضرت عثمان کو حکم دیا کہ تم نے غزوہ بدر میں ہمارے ساتھ نہیں جانا، گھر رہو، اپنی بیوی یعنی میری بیٹی کی تیمارداری میں مشغول ہو جاؤ، کیونکہ ان کے پاس کوئی تھا ہی نہیں جو ان کو سنبھالنے والا ہوتا، اور طبیعت زیادہ خراب تھی، اور اتنی خراب تھی کہ ادھر بدر میں فتح ہوئی ہے، مسلمان مدینہ پہنچے ہیں، اور اسی دن حضرت عثمان نے حضرت رقیہ کو قبر میں دفن کیا ہے، اور ادھر حضور مدینہ تشریف لائے، اتنی بیمار تھیں کہ وہ بالکل موت کے قریب پہنچ چکی تھی۔ تو کہا کہ عثمان پیچھے نہیں رہے، وہ تو آگے آ گئے تھے، حضور کے حکم سے وہ پیچھے رہے، آپ علیہ السلام نے ان کو چھوڑا۔ اب یہ قصور عثمان کا نہیں ہے، حضور سے کہو بھی آپ نے کیوں ان کو پیچھے رہنے دیا اور کیوں جانے نہیں دیا؟ تو یہ جواب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بڑا خوبصورت اس کو دیا۔ ایک بات میں اپنی طرف سے یہاں اور بھی کر دوں، وہ یہ کہ کسی صحابی کا کسی جنگ میں شریک نہ ہونا 2 وجہ سے ہوتا ہے، ایک اس کی اپنی کوئی کوتاہی قصور ہو سکتا ہے، یا دوسرا اس کو حکم دیا جاتا ہے تو حکم دینے میں وہ مجبور ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کو وہ عمل کرنا پڑتا ہے۔ بالکل ایسے جیسے غزوہ تبوک کتنا بڑا معرکہ تھا جس میں مسلمانوں کو بڑی تنگی ہوئی اور حضور سب کو لے کر گئے، اس معرکے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف نہیں لے کر گئے۔ اب حضرت علی رضی اللہ عنہ کیوں نہیں گئے؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کیا تھا کہ تم یہیں رہو گے، تم نہیں جاؤ گے۔ تو جس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کسی غزوے میں نہ جانا یہ کوئی عیب نہیں ہے، اس کو نہیں اچھالا جاتا، اس کو نہیں اعتراض بنایا جاتا، تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدر میں نہ جانا بھی کوئی عیب نہیں ہے، اس کو بھی اچھالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری بات اس نے یہ پوچھی کہ جی احد میں سب بھاگے مسلمان بہت سے، تو یہ بھی بھاگے، یہ کیوں بھاگے؟ تو عبداللہ بن مسعود عمر رضی اللہ عنہ نے کہا دیکھو بھائی، اس وقت جو افراتفری تھی واقعی اس میں کچھ مسلمان بھاگے، اور ان میں عثمان غنی رضی اللہ عنہ بھی تھے، اور وہ یہی سمجھ رہے تھے کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا، خبر یہ مشہور ہو گئی تھی، تو ہم لوگ بھاگ کر پیچھے سے دوبارہ حملہ کریں گے کوئی ترتیب بنا کر، فی الوقت تو افراتفری میں کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ ان کی نیت بھی بری نہیں تھی، لیکن چونکہ میدان جنگ سے بھاگنا یہ خود ایک اچھا عمل نہیں تھا، تو اللہ نے خود قرآن میں ان کی صفائی دی کہ انما استزلهم الشیطان، کہ شیطان نے ان کے دل میں کوئی ایسی بات ڈال دی جس کی وجہ سے وہ لوگ وہاں سے نکلے
نکلے، لیکن چونکہ یہ نکلنا مناسب نہیں تھا موقع کی وجہ سے، تو اللہ کہہ رہے ہیں وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ کہ اللہ نے ان کی اس عمل پر ان سب کو معاف کر دیا۔ تو عبداللہ بن عمر کہنے لگے اللہ نے تو ان کو معاف کر دیا، تیرے جیسے لوگوں نے ان کو معاف نہیں کیا، تم بھی معاف کر دو، چھوڑ دو ان کی جان۔ کہ جب قرآن ان کو صاف کر چکا ہے اور ان کی صفائی کا اعلان کر دیا ہے معافی کا، تو اب معافی کے بعد اس کو اعتراض بنانا یہ بالکل بھی اچھی بات نہیں۔ تیسری بات انہوں نے کہا تو نے یہ پوچھی ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بیعت رضوان میں شریک نہیں تھے، سب صحابہ موت پر بیعت کر رہے ہیں اور وہ غائب ہو گئے ہیں، وہ کیوں نہیں تھے؟ تو انہوں نے فرمایا اصل بات یہ ہے کہ جب مسلمانوں کو عمرے سے روک دیا گیا تو مشرکین مکہ سے مذاکرات کے لیے کسی کو طے کرنا تھا کہ تم جا کر ان سے مذاکرات کرو، اور عبداللہ بن عمر فرماتے اللہ کی قسم اگر اس وقت مکہ والوں کے نزدیک عثمان سے زیادہ کوئی معزز ہستی سمجھی جاتی تو حضور اس کو بھیجتے، لیکن عثمان رضی اللہ عنہ انتہائی معزز سمجھے جاتے تھے اہل مکہ میں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہاں مذاکرات کے لیے بھیجا۔ پھر ان کی شہادت کی جھوٹی خبر آئی جس سے حضور نے بیعت لی، اور انہوں نے فرمایا کہ حضور نے اپنے ہاتھ کو کہا تھا یہ عثمان کا ہاتھ ہے اور میں اس کے ہاتھ سے بیعت کر رہا ہوں۔ تو اگرچہ عثمان رضی اللہ عنہ وہاں موجود نہیں تھے، وہ کیوں نہیں تھے کہ حضور نے ان کو بھیجا تھا، اور اگر یہ تھا کہ سب نے بیعت کی وہ رہ گئے تو حضور نے ان کے ہاتھ سے بیعت کی، اور یہ تو عثمان رضی اللہ عنہ کی بڑی فضیلت ہے کہ لوگوں نے اپنے ہاتھ سے بیعت کی اور اللہ کے حبیب نے اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ کہہ کر بیعت کی، یہ تو بہت بڑی سعادت کی بات تھی۔ تو یوں انہوں نے تینوں اعتراضات کا جواب دے کر کہا کہ اب اپنے علاقے میں چلے جاؤ اور وہاں جو بدگمانیاں ہیں لوگوں کے دل میں یہ والی ان کو بھی جا کر یہ بتاؤ تاکہ ان کا دل بھی صاف ہو جائے اور وہ اس بارے میں کسی تشویش کا شکار نہ ہو۔